عظیم بیگ چغتائی کی کہانی، رنگروٹ کی بیوی۔ جنگ کے آخری زمانے میں جو کشمکش میدان جنگ پر ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ریکروٹنگ افسر یعنی ضلع کے سپاہی بھرتی کرنے والے افسر کے یہاں گشتی چٹھی آ گئی تھی کہ کم قد کے سپاہی بھی بھرتی کر لیے جائیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں اکثر ایسے سپاہی بھرتی کر کے بھیجے گئے کہ اگر کوئی آدمی ان کے ایک چانٹا مار دیتا تو غش کھا جاتے۔ یہ سپاہی مختلف چھاونیوں میں 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد لڑائی پر بھیج دیے جاتے۔ رنگروٹ اس طرح بھرتی ہوتے تھے کہ زمینداروں اور تعلقہ داروں سے حسب حیثیت رنگروٹ طلب کیے جاتے تھے، مگر رنگروٹ ناپید تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رنگروٹ 100 روپے فی کس کے حساب سے بھی نہیں ملتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں ایک عجیب تجارت ہو رہی تھی، یعنی رنگروٹ سپلائی کرنے کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے تھے۔ جب رنگروٹ نہیں ملتے تھے اور زمیندار لوگ گورنمنٹ کی خوشنودی کے لیے رنگروٹ دینا چاہتے تھے تو وہ ٹھیکیداروں کو آرڈر دیتے تھے اور یہ لوگ زمیندار کی طرف سے رنگروٹ داخل کر دیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا روزانہ کا کام کر رہا تھا کہ ایک ٹھیکیدار ایک نوجوان کو لے کر آیا۔ اس نوجوان کی عمر کوئی 18 یا 20 برس کی ہوگی، چہرے سے شرافت عیاں تھی۔ معلوم ہوا کہ راجپوت ہے، گندمی رنگ تھا اور چھریرا مگر سپاہیانہ بدن تھا۔ ٹھیکیدار نے میرے پاس آ کر چپکے سے کہا کہ یہ رنگروٹ فلاں زمیندار کی طرف سے ہے۔ شاید اس نوجوان لڑکے نے یہ سن لیا۔ اس نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ٹھیکیدار کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، میں آج خود اپنی مرضی سے لڑائی پر جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کسی کی طرف سے نہیں جا رہا ہوں اور نہ میں روپیے کی لالچ سے آیا ہوں اور نہ روپیہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ مجھ کو 40 روپے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھرتی ہوتے وقت یہ کہہ دینا کہ فلاں زمیندار کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ میں نے یہ نامنظور کر دیا، اور آپ بھی نوٹ کر لیں کہ میں کسی کی طرف سے نہیں آیا، اور اگر مجھ کو اس میں دھوکہ دیا جائے گا تو میں بھرتی نہیں ہوتا۔ یہ بھلا مجھے کس طرح منظور تھا کہ ایسے رنگروٹ کو ہاتھ سے نکل جانے دوں؟ میں نے اس کا اطمینان کرا دیا۔ خوانچہ والا پاؤ بھر مٹھائی کا دونا لے کر آیا اور میں نے کہا کہ ایک دونا مٹھائی کا اور لاؤ۔ لڑکے سے میں نے کہا کہ صبح کا وقت ہے، تم مٹھائی کھا لو۔ کچھ تکلف کے بعد اس نے مٹھائی کھا لی۔ دفتر ایک بڑی کوٹھی میں تھا جس میں متعدد کمروں کے علاوہ زنان خانہ بھی تھا۔ بڑا بھاری صحن تھا اور زنان خانے کی دیوار کے اندر متعدد کمرے ملازمین وغیرہ کے لیے تھے۔ اس زنان خانے میں اب رنگروٹ رکھے جاتے تھے تاکہ وہ باہر کے بھڑکانے والوں سے نہ مل سکیں اور علیحدہ رہیں۔ میں نے امر سنگھ کو، یہ نام اس نوجوان کا تھا، اندر بھجوا دیا اور جلد سے جلد اسپتال بھیج کر ڈاکٹری معائنہ کرا کر اس کے کاغذات مرتب کر لیے۔ ضلع کے ریکروٹنگ افسر کو سپاہی بھرتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، قلی البتہ بھرتی کر سکتا ہے، لہٰذا میں اس کو بھرتی نہ کر سکتا تھا۔ دوسرے روز صبح کو ریکروٹنگ افسر آنے والا تھا جس کے روبرو بھرتی ہونے والے سپاہی پیش کیا کرتا تھا اور وہ بھرتی کر لیتا تھا۔ اس سلسلے میں بھرتی کا قانون بھی ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سپاہی جب بھرتی ہو جاتا ہے اور نشانی انگوٹھا یا دستخط فارم پر کر دیتا ہے تو وہ گورنمنٹ سے عہد کر لیتا ہے کہ میں ملازمت سے نہ بھاگوں گا اور جہاں گورنمنٹ بھیجے گی وہاں جاؤں گا، اور اگر اس کے خلاف کروں تو سزا دی جائے۔ لہٰذا بعد دستخط کر دینے کے اگر کوئی سپاہی بھاگے تو فوج سے بھاگا کہلاتا ہے اور فوجی قانون کے مطابق اس کو گولی تک سے اڑا دیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ہندوستان میں کہیں نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم لوگ بھرتی کرنے والے رنگروٹ کو عوام سے اسی وقت تک بچائے رکھتے تھے جب تک وہ بھرتی نہ ہوا ہو۔ بھرتی کرتے وقت کم از کم میرے علم میں کوئی واقعہ ایسا نہیں جہاں رنگروٹوں کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ ان سے صاف صاف سب کہہ دیا جاتا تھا اور برضا و رغبت وہ دستخط کرتے تھے۔ میرے ضلع میں اور نیز دوسرے اضلاع میں جہاں تک میرا علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معاہدے کے فارم کو بغیر سمجھائے ہوئے نشان انگوٹھا یا دستخط لیے ہوں۔ جنہوں نے ایسا کیا غلط کیا اور گورنمنٹ کے حکم کے خلاف کیا۔ شام کو ریکروٹنگ افسر کا میرے نام تار آ گیا کہ رنگروٹ رو کے رکھو، میں بجائے کل کے 2 روز بعد آؤں گا۔ مجھے گونا تشویش ہوئی کیونکہ جب رنگروٹ بہت سے جمع ہو جاتے تھے تو ان کے عزیز و رشتہ دار آ کر ان سے ملنا چاہتے تھے اور اکثر ان کو بہکاتے تھے، یا اکثر اپنے کسی عزیز کو تلاش کرنے آتے تھے جو گھر سے لڑ کر چلا آیا ہو، اور پھر اگر اس کو پا جاتے تو راضی کر کے واپس لے جاتے تھے۔
یہاں یہ دستور تھا کہ ہر کس و ناکس سے کہہ دیا جاتا تھا کہ یہاں تمہارا کوئی عزیز نہیں آیا، مگر بعض ایسے ہوتے تھے کہ طاق میں لگے رہتے اور موقع پا کر دیکھ لیتے۔ دوسرے روز صبح کو ایک ٹٹو پر بیٹھے ہوئے ایک زمیندار نما صاحب دیہاتی تشریف لائے۔ حالانکہ حلیے سے بالکل گنوار معلوم ہوتے تھے، مگر شین قاف ضرورت سے زیادہ درست تھا۔ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ امر سنگھ کے باپ ہیں، زمیندار ہیں اور آنریری منصفی میں نامزد ہیں۔ امر سنگھ کی اپنی سوتیلی ماں سے ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ امر سنگھ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن باوجوہ چند دراصل سوتیلی ماں نہیں پڑھنے دیتی تھی، وہ اس کو تعلیم نہیں دلا سکتے۔ اس کے گھر کی زمینداری تھوڑی ہی ہے اور امر سنگھ کی شادی بڑے گھر میں ہوئی جہاں سوائے امر سنگھ کی بیوی کے اور کوئی دوسرا مالک نہیں۔ امر سنگھ کی بیوی کی بھی اپنے شوہر کی سوتیلی ماں سے نہیں بنتی۔ ابھی حال میں بڑی لڑائی ہوئی جس میں زیادتی امر سنگھ کی بیوی کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امر سنگھ کی بیوی اپنے گھر چلی گئی اور امر سنگھ دوسرے ہی روز سے غائب ہے۔ شاید وہ لڑائی پر جانے کی نیت سے یہاں آیا ہوگا۔ یہ سب سن کر اس کا یہ جواب دیا گیا کہ امر سنگھ یا امر سنگھ کے حلیے کے کسی نوجوان سے لا علمی ظاہر کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس عمر کا لڑکا تو یہاں آج 15 دن سے نہیں آیا، اور اگر آتا بھی تو وہ واپس کر دیا جاتا کیونکہ اتنی کم عمر والا لیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھاکر صاحب نے کہا کہ اگر آیا بھی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم راجپوت ہیں، لڑنا مرنا ہمارا کام ہے۔ اگر مجھ سے اجازت لے کر جاتا تو کیا میں منع کر دیتا؟ یہاں ان سے کہا گیا کہ بے شک آپ ایسے ہی ہیں، مگر کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ یہاں آیا ہوتا تو آپ ایسے جنگجو اور گورنمنٹ کے خیر خواہ سے اس امر کو خام خواہ چھپایا جاتا۔ ٹھاکر صاحب بے نیل و مرام واپس چلے گئے۔ یہاں تو روز ہی کا دستور تھا کہ ایسے 2-4 آدمی آتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی نئی بات نہ تھی، اور آئی گئی ہو گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ شام ہی کو ریکروٹنگ افسر صاحب آ گئے۔ ان کے روبرو علاوہ رنگروٹوں کے امر سنگھ بھی پیش ہوا اور بھرتی کر لیا گیا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، 8ویں جماعت تک گورنمنٹ اسکول میں پڑھ چکا تھا۔ اس نے معاہدے کے فارم کو خود غور سے پڑھا اور دستخط کر دیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کو معمولی سی حرارت ہو گئی، لہٰذا اور رنگروٹ تو جھانسی بھیج دیے گئے، لیکن وہ رہ گیا۔ شام کو سول سرجن صاحب کو بلا کر میں نے اس کو دکھایا، معمولی دوا دے کر چلے گئے، مگر یہ کہہ گئے کہ اسے 2-1 روز سفر نہ کرنا چاہیے۔ دوسرے دن کا ذکر ہے کہ صبح 8 بجے ہوں گے، میں دفتر میں بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ کاروبار سے آئے تھے، ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ میری نظر بنگلے کے پھاٹک پر پڑی۔ ایک سیاہ فام ادھیڑ عمر کے گنوار کے ساتھ کوئی عورت کھڑی تھی۔ میں نے غور بھی نہ کیا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی گنوار ایک بھرتی کرنے والے سپاہی سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ فوراً میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے۔ سپاہی آگے آیا اور اس نے کہا کہ یہ نائی ہے اور امر سنگھ کو پوچھتا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کون امر سنگھ۔ یہ سن کر میں چپ ہو رہا کہ سپاہی اس کو ٹال دے گا اور کام میں لگ گیا۔ میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گیا اور کدھر گیا۔ جب ذرا بھیڑ بھاڑ کم ہوئی اور میں تنہا رہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نائی ماں اس عورت کے چلا آ رہا ہے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ امر سنگھ یہاں ضرور آیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ نائی کے ساتھ امر سنگھ کی بیوی تھی۔ یہ نوجوان لڑکی مجھ کو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ بڑے زمیندار کی لڑکی ہے۔ اس طرح اس کا نائی کے ساتھ اپنے شوہر کی تلاش میں نکل کھڑا ہونا ظاہر کرتا تھا کہ غیر معمولی واقعات گھر پر ضرور واقع ہوئے ہوں گے، ورنہ راجپوتوں کی پتنیاں اس طرح نہیں نکلا کرتی تا وقتے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو گیا ہو۔ لڑکی سفید چادر اوڑھے تھی اور آدھے سے زیادہ اپنا منہ چھپائے تھی۔ جتنا چہرہ کھلا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کس خاندان کی ہے۔ نائی نے نامعلوم کہاں کہاں کی باتیں اور گھریلو قصے سنا کر کہا کہ امر سنگھ کو چھوڑ دیجئے۔ جب ہر طرح نائی کو چپراسی نے منع کر دیا اور وہ نہ مانا تو چپراسی نے اس کو ڈپٹا۔ اتنے میں وہ لڑکی آ کر میری میز کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے میرے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنے پاؤں کچھ اوپر کیے، کچھ بوکھلایا سا، پھر کرسی گھسیٹ کر ذرا الگ ہو کر میں نے کہا، نیک بخت تو چلی جا، تیرا آدمی یہاں نہیں ہے۔ اس نے عجیب معصومیت سے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، ایسا کہ میں اپنی دروغ گوئی پر اندر ہی اندر پانی ہو گیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ میں کرسی پر بیٹھا تھا، وہ زمین پر۔ میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی اور خوشامد کر رہی تھی۔ میں روٹی کمانے کے لیے اس کے شوہر کو لڑائی پر بھجوا رہا تھا اور کوشاں تھا کہ وہ اس سے نہ مل سکے، اور وہ اپنے شوہر پر فنا ہونے کو گھر سے نکلی تھی۔
مان مجھے خیال گزرا کہ میں ذلیل ہوں یا یہ، قبل اس کے کہ اس کا تصفیہ میرا ضمیر کرے سپاہی نے ڈانٹ کر نائی سے کہا کہ تو کیوں نہیں اس کو ہٹا لے جاتا؟ یہاں کوئی امر سنگھ نہیں آیا ہے، مگر وہ خدا کی بندی بھلا کاہے کو ہٹتی؟ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو آ کر رہ گئے۔ اس نے آنکھیں پوچھی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زبان سے نہیں بولتی تھی کیونکہ نائی بولتا جا رہا تھا، وہ صرف ایکٹنگ کر رہی تھی۔ فوجی حکم بھی عجیب عجیب آتے تھے، من جملہ اور احکام کے یہ بھی تھا کہ خواہ کسے باشد اگر دفتر میں کسی سلسلے میں بھی کوئی شخص آئے اس کو پاؤ بھر مٹھائی بغیر پوچھے گچھے دے دو۔ اگر ماہوار مٹھائی کا خرچ کم ہوتا تو اعتراض آتا تھا۔ حلوائی کا آدمی طاق میں رہتا تھا۔ وہ 2 دونے لے کر بڑھا اور اس نے نائی کو دے دیے۔ میں نے لڑکی سے کہا، نیک بخت تو جا کر کچھ کھا پی لے اور واپس اپنے گھر چلی جا، تیرا شوہر یہاں نہیں ہے۔ جب ہر طرح اس کو مایوسی ہو گئی، یا یوں کہیے کہ نائی نے اس بیکار بحث کو مٹھائی کی وجہ سے التوا میں ڈالنا ضروری سمجھا، تو وہ درخت کے نیچے ماں لڑکی کے جا بیٹھا اور مٹھائی کھانے لگا۔ حالانکہ درخت کے نیچے ایک بڑی دری بچھی ہوئی تھی، مگر لڑکی دری پر نہ بیٹھی بلکہ زمین پر بیٹھی، اور نہ اس نے مٹھائی کھائی۔ دونوں حصوں پر نائی ہاتھ مارتا رہا۔ میں نے چپراسی سے کہلوایا کہ لڑکی سے کہو دری پر بیٹھ جائے اور کچھ کھا پی کر جائے۔ سپاہی سے نائی نے کہا کہ لڑکی نے ان کھانے کی یعنی غلے کی قسم سے چیز کھانے کی اور فرش پر بیٹھنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک اپنے خاوند کو نہ تلاش کر لے گی نہ فرش پر سوئے گی اور نہ اناج کی قسم سے کچھ کھائے گی، لہٰذا وہ نہیں کھا سکتی۔ مجھ کو سخت تعجب ہوا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ نائی سے باتیں کر رہی تھی اور زمین سے تنکا اٹھا کر کرید رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظر باغ کی طرف اٹھی۔ وہ ایسی تڑپ کر اٹھی گویا بجلی تھی، تیر کی طرح ادھر دوڑی۔ کھلبے کی آڑ تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا، سن سے ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ امر سنگھ کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور اس کی بیوی اس کو پکڑے کھڑی ہے۔ چشم زدن میں ایک ہلڑ سا ہو گیا۔ ایک آدمی کو میں نے بنگلے کے پھاٹک کی طرف دوڑایا کہ کسی تماشائی کو اندر نہ آنے دے۔ سپاہی اور دوسرے آدمی دوڑ کر وہاں پہنچے۔ میں برآمدے سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کچھ زور زور سے بول رہی تھی۔ ایک ہاتھ امر سنگھ کا اس کی بیوی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا سپاہی کے ہاتھ میں جو چھڑانا چاہتا تھا۔ امر سنگھ بدھ کی طرح خاموش تھا۔ اس کو میرے پاس لائے۔ لڑکی کا پردہ سب رخصت تھا، وہ غصے میں کانپ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے ایک نفرت بھری نگاہ میرے اوپر ڈالی۔ میں کٹھی تو گیا۔ اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے یہاں یہ منظر پیش ہونا مناسب نہ خیال کیا۔ سمجھا بجھا کر بڑی مشکل سے میاں بیوی دونوں کو کوٹھی کے زنان خانے میں بھیجا اور سب سے کہہ دیا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ امر سنگھ کا ہاتھ اب بھی پکڑے تھی اور نائی بھی کھڑا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اب میں اس فکر میں تھا کہ اس معاملے کو کس طرح سلجھاؤں۔ امر سنگھ بھرتی ہو چکا تھا اور بھاگ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر بھاگتا بھی تو خود ذمہ دار ہوتا اور سزا کو پہنچتا۔ مگر کچھ میری ذمہ داری بھی تھی۔ اگر کوئی رنگروٹ بھرتی ہو رہا ہو یا بھرتی ہو چکا ہو اور اس کے عزیز و اقارب آ کر دفتر کے احاطے میں روئیں یا چلائیں تو اس سے بڑا خراب اثر پڑتا تھا۔ ہر کس و ناکس بلا سوچے سمجھے یہی کہتا کہ دیکھو رنگروٹ زبردستی پکڑ پکڑ کر بھیجے جا رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رنگروٹ حالانکہ اپنی مرضی سے بھرتی ہوتا مگر خود رونے چلانے لگتا، لہٰذا سب یہی کہتے کہ اس کو دھوکے سے بھرتی کر لیا ہے۔ اس سے بھرتی کے کام میں بڑا خلل پڑتا تھا۔ بھرتی کی تحریک بدنام تو تھی ہی، اور بھی بدنام ہو جانے کا ڈر تھا۔ لہٰذا محکمے کے یہ احکام تھے کہ اس قسم کے سین دفتر میں یا دفتر کے گرد و پیش ہرگز نہ پیش آئیں، اور اس کا میں ذمہ دار تھا۔ جب کبھی ایسا موقع آتا میرے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ اسی طرح یہ بھی احکام تھے کہ سڑک پر یا اسٹیشن پر بھی اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد میں امر سنگھ کے پاس پہنچا۔ اس کی بیوی نے ایک حقارت آمیز نظر میری طرف ڈال کر اپنے خاوند کا کرتا پکڑ لیا، گویا کہ میں اس کو بھگائے لیے جاتا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اب امر سنگھ بغیر لڑائی پر جائے نہیں رک سکتا، اور پھر امر سنگھ سے میں نے کہا کہ تمہیں خود اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ تم خود پڑھے لکھے ہو اور قانون قاعدے سے واقف ہو، تم جانتے ہو کہ کسی طرح تم اب نہیں رک سکتے۔ امر سنگھ نے کہا کہ میں ابھی سب سمجھا چکا ہوں اور اس کو بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر اب یہ کیا کہتی ہیں؟ وہ خود بول اٹھی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں کوئی قانون قاعدہ نہیں جانتی اور میں آج ہی ان کو گھر لے جاؤں گی۔
دیکھوں تو کون روکنے والا ہے؟ جو روکتا ہے اپنی اور اس کی جان ایک کر دوں گی۔ اس کی نظروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہی کرے گی بھی۔ میں نے اس سے نرمی سے کہا کہ تم غلطی پر ہو، اگر واقعی اپنے خاوند کو چھڑانا چاہتی ہو تو جو میں بتاؤں وہ کرو۔ اس معصوم نے کہا وہ کیا؟ اور ادھر میں نے دغا بازی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تم بڑے افسر کو ایک عرضی دو اور اس میں یہ لکھو کہ میرے گھر پر کوئی دوسرا کام سنبھالنے والا نہیں، میرے میاں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے عوض میں ایک رنگروٹ دوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئی اور امر سنگھ نے مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا کیا کوئی ایسا قاعدہ ہے؟ میں نے اس کو بھی دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی خاص قاعدہ تو نہیں ہے، مگر میں سفارش کے ساتھ تمہاری بیوی کی عرضی آگے بڑھا دوں گا۔ اس نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ میں رنگروٹ کہاں سے لاؤں گی؟ میں نے اطمینان دلا دیا کہ عوض کا رنگروٹ ٹھیکیدار کی معرفت 100 روپیہ خرچ کرنے سے مل جائے گا۔ وہ بولی 200 روپیہ خرچ کر دوں گی۔ پھر میں نے کہا جب تک تمہاری عرضی کا جواب نہ آئے امر سنگھ یہیں رہے گا، اور ویسے بھی اس کو ڈاکٹر نے 2-3 روز کے لیے آرام کرنے کو کہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے دفتر کے رسوئی والے سے کہہ دیا کہ امر سنگھ اور اس کی بیوی کے لیے بہت اچھا کھانا پکائے، مگر اس نے منظور نہ کیا اور آٹا دال لے کر خود پکایا کھایا۔ جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی رنگروٹ کے رشتہ دار یا عزیز دفتر میں اس سے ملنے آتے تھے اور جب وہ رخصت ہوتا تھا تو بہت روتے اور غل مچاتے تھے، اور اس کی ترکیب میں نے یہ کی تھی کہ اسٹیشن ماسٹر کو لکھ دیا تھا کہ آج ہمارے رنگروٹ جائیں گے، اگر ضرورت ہو تو گاڑی 2-3 منٹ تک نہ چھوڑنا۔ ہر جگہ فوجی حکم چل رہا تھا اور اسٹیشن ماسٹر میرا حکم نہ ٹال سکتا تھا۔ ادھر یہ انتظام ہو جاتا تھا اور ادھر کسی رئیس کا موٹر کار منگوا لیا کرتا اور ایک دم سے رنگروٹوں کو اس میں بٹھا کر ایسے وقت گھڑی دیکھ کر روانہ کرتا کہ گاڑی چھوٹنے ہی کو ہوتی۔ رنگروٹ فوراً بیٹھ جاتے۔ ایک آدمی جو پہلے سے چلا جاتا تھا فوجی پاس تیار کرا لیتا تھا۔ جب تک رنگروٹ کے رشتہ دار پہنچے گاڑی چھوٹ جاتی تھی، اور اس طرح رونے دھونے کا سین اسٹیشن پر نہ ہونے پاتا تھا۔ عزیز رشتہ دار رو پیٹ کر چلے جاتے تھے۔ میں نے امر سنگھ کے لیے بھی یہی تجویز کیا، موٹر کا انتظام کر لیا اور اسٹیشن ماسٹر کو بھی رکا لکھ دیا۔ اس کا جواب بھی آ گیا کہ 3 منٹ گاڑی روک لوں گا۔ شام کو موٹر کار آ کر کھڑی ہو گئی۔ امر سنگھ کی بیوی کو شبہ بھی نہ تھا کیونکہ دوپہری کو اس کی طرف سے میں عرضی لکھ چکا تھا، پھر بھی وہ امر سنگھ کے ساتھ آنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، ننگے پیر بغیر ٹوپی پہنے اور کوٹ پہنے، کہیں وہ بھاگا تھوڑی جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس سے باتیں کرنے لگا، گھڑی دیکھتا جاتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ گاڑی چھوٹنے کا وقت گزر گیا، میں نے انجن موٹر کا اسٹارٹ کروا دیا۔ موٹر کمرے کے سامنے آ گیا۔ امر سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر میں نے بغیر کچھ کہے سنے موٹر میں بٹھا دیا۔ اس غیور نوجوان نے معاملہ سمجھ کر میری طرف دیکھا، عجیب طرح دیکھا۔ وہ گویا اس برتاؤ پر مجھ سے شاکی تھا، مگر واہر ہمت اور آن کے چوں تک نہ کی۔ اس کی جگہ شاید میں یا اور کوئی ہوتا تو نہ جاتا، مگر وہاں اس کو سوچنے کی مہلت تک نہ ملی۔ موٹر یہ جا وہ جا، میرے کمرے سے غائب ہونے سے اور امر سنگھ کے واپس نہ ہونے سے اس کی بیوی چونک سی پڑی، اور چشم زدن میں نے دیکھا کہ وہ موٹر کے پیچھے چیختی چلی جا رہی ہے۔ بھلا کہاں موٹر اور کہاں ایک لڑکی پیدل۔ موٹر وہاں پہنچ بھی گئی، مگر ایک عجیب ہی لطیفہ رہا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب امر سنگھ تو چلا ہی گیا، صرف اس کی بیوی سے بھگتنا رہ جائے گا۔ اس سے میں کہہ دوں گا کہ تیرا خاوند جھانسی گیا، لہٰذا وہ وہاں چلی جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ موٹر چلا آ رہا ہے، اور لطف یہ کہ امر سنگھ اور اس کی بیوی ماں سپاہیوں کے واپس۔ میں بہت سٹ پٹایا، مگر موٹر کا دروازہ کھول کر اردلی اترا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ٹرین آج 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے اور ابھی آئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہاں پہنچ گئی اور قبل اس کے کہ وہ غل مچاتی، میں اس کو بٹھا کر واپس لے آیا اور اس سے کہہ دیا کہ امر سنگھ ہوا کھانے نکالا گیا تھا۔ وہ چپکی غصے میں اپنے میاں کے کرتے کا دامن پکڑے اندر چلی گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار لڑکی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ اس ہوا خوری سے کیا مطلب تھا۔ اب وہ امر سنگھ کا گویا پہرا دے رہی تھی اور مجھے تو گویا نظروں ہی نظروں میں کھائے جاتی تھی۔ میں نے امر سنگھ کو علیحدگی میں اسی کمرے میں جس میں وہ تھا اور جس کا ایک ہی دروازہ تھا اور دروازے پر اس کی بیوی تھی سمجھایا کہ آخر اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، قول ہار چکا ہوں اور چلنے کو تیار ہوں، مگر بیوی آخر کو بیوی ہی ہے۔ میں سمجھا چکا، آپ اور سمجھا لیجئے، مگر عورت ذات ہے اور پھر میری بیوی، اس کے ساتھ زبردستی یا ہاتھا پائی نہ ہو۔ میں چلنے کو تیار ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ اب کوئی دوسری راہ نہیں۔ اس کو آمادہ پا کر میں چلا آیا۔
کچھ مطمئن سا تھا مگر یہ خوب جانتا تھا کہ اب موٹر والا داؤں بھی نہ چلے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا جب میں آپ سے کہوں کہ یہی موٹر والا داؤں چل گیا۔ ایک موٹر آیا، اس میں خود بیٹھا اور امر سنگھ اور اس کی بیوی کو بٹھایا۔ امر سنگھ کی بیوی کی عرضی کے سلسلے میں گویا جا رہے تھے۔ موٹر ایک جگہ راستے میں رک گیا، کچھ بگڑ گیا ہے۔ میں اترا، ذرا امر سنگھ دیکھنا تو صحیح۔ وہ بھی نیچے اتر آیا۔ دوسرا موٹر فوراً آ پہنچا۔ امر سنگھ کو اس میں بٹھا کر اور اس کی بیوی کو چلاتا ہوا پہلی موٹر میں چھوڑ کر سیدھا اسٹیشن پہنچا۔ گاڑی تیار تھی، فوراً روانہ کر دیا۔ اب امر سنگھ کی بیوی سے میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جھانسی سے اپنے میاں کو چھڑا لا۔ وہ سلواتیں اس نے مجھے سنائیں کہ اب تک یاد ہیں۔ روتی پیٹتی چلی گئی۔ میں اب مطمئن تھا اور کئی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ ایک تو اس عجیب سرد مہری پر جو امر سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ میرے سامنے برتنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور دوسرے اس باہمت لڑکی پر۔ امر سنگھ کی ظاہرہ سرد مہری کی تو شاید یہ وجہ ہو کہ امر سنگھ قبل بھرتی ہونے کے اور نیز بھرتی ہونے کے وقت جو پرشکو الفاظ میرے سامنے کہہ چکا تھا وہ ایسے تھے کہ نہ جانے کے خیال ہی سے میرے سامنے امر سنگھ کی آنکھیں نیچی ہو جاتی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جو کہا ہے وہ کر دکھاؤں، اور کر دکھایا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اور بھرتی کی بھیڑ بھاڑ میں ایسے سینکڑوں ہی واقعے ہوتے رہتے تھے، لہٰذا یہ واقعہ کچھ روز بعد خود ہی فراموش ہو گیا۔ 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا سر جھکائے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ کوئی سامنے آیا۔ میں نے سر تک نہ اٹھایا، اسی طرح مشغول رہا۔ فراغت پا کر سر اٹھا کر جو دیکھتا ہوں تو ایک فوجی وردی پہنے نوجوان سپاہی سامنے کھڑا ہے۔ فوراً اس نے فوجی طریقے پر سلام کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ یہ وہی امر سنگھ تھا، اور لطف یہ کہ اس کی بیوی بھی اس کے قریب ہی پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی مسرت اور مسکراہٹ تھی۔ میں متعجب ہو کر، ہیں امر سنگھ، تم یہاں کہاں؟ جواب میں اس نے ایک کاغذ میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے کھولا اور کرسی کے تکیے پر تعجب سے ٹک گیا، کیونکہ یہ کاغذ ڈسچارج سرٹیفکیٹ تھا۔ گھٹنے کی ناقابل تشخیص بیماری کی وجہ سے امر سنگھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ میرے دفتر میں اپنے ڈسچارج کا اندراج کرانے آیا تھا۔ میں نے امر سنگھ سے پوچھا کہ تمہارے گھٹنے میں کیا تکلیف ہو گئی؟ اس نے کہا، صاحب کہاں کی تکلیف اور کیسی بیماری، پیشتر سے دگنا کھاتا ہوں اور چوگنا مضبوط اور چاقو چوبند ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر یہ کیسے؟ اس نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ مجھے چھڑا لائی۔ ناممکن ہے، میں نے کہا، آج کل کے زمانے میں ایک ایک رنگ روٹ پر گورنمنٹ ہزاروں خرچ کر رہی ہے، آخر کیسے چھڑا لائی؟ امر سنگھ نے کہا، اسی سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ اس نے سارا واقعہ شروع سے آخر تک کا سنا دیا۔ پہلے تو وہ گھر گئی، وہاں سے کافی روپیہ لیا اور اپنے خاندان کی روایات کو ٹھوکر مار کر نائی کو اپنے ساتھ لے کر سیدھی جھانسی پہنچی۔ وہاں معلوم ہوا کہ اس طرف کے رنگ روٹ مہو چھاؤنی بھیجے جاتے ہیں۔ مہو پہنچی اور ایک پجاری کے یہاں ٹھہر کر نائی کو فوجی کیمپ کی طرف امر سنگھ کو ڈھونڈنے بھیجا۔ اس کی وہاں تک رسائی ناممکن تھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا تھا کہ آنے جانے خوانچہ والے، یکے والے، دھوبی، بھنگی، بھشتی سے یہ پوچھ لے کہ کوئی امر سنگھ تو یہاں نہیں ہے۔ وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں ہزاروں لاکھوں سپاہی ہیں، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں امر سنگھ ہی امر سنگھ ہیں۔ جب 4-6 دن بڈھے نائی کو گھومتے پھرتے ہو گئے تو خود امر سنگھ کی بیوی تلاش کرنے نائی کو لے کر نکلی۔ وہ ساتھ ہوتی اور ہر کس و ناکس سے امر سنگھ کا پتہ دریافت ہوتا۔ نہ معلوم کتنے امر سنگھ نکلے اور غلط نکلے۔ فوجی قواعد کے وقت دور سے کھڑی ہو کر ہزاروں رنگ روٹوں میں سے اپنے میاں کو پہچاننے کی کوشش کرتی، مگر بے سود۔ لیکن جوئندہ یابندہ ایک روز اپنے شوہر کو دور سے قواعد کرتے دیکھ لیا۔ نڈر ہو کر وہ دوڑی، مگر قبل اس کے کہ وہ مل سکے، سب رنگ روٹ بھیڑ کی صورت میں مل کر بھاگتے ہوئے قواعد کرتے نہ معلوم کدھر نکل گئے۔ مگر اب تو اس کو پتہ چل گیا تھا۔ ایک ایک بیرک میں اپنا آدمی بھیج کر سراغ لگوایا اور بالآخر پتہ چلا ہی لیا۔ مگر امر سنگھ اب یہاں سے بھاگ نہ سکتا تھا۔ وہ پوشیدہ طور سے اپنی بیوی سے بڑی مشکل سے ملا اور اس سے کہا کہ افسر کمانڈنگ اگر چاہے تو مجھ کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا اور یہ سیدھی افسر کمانڈنگ کے بنگلے پر پہنچی۔ ایسے ایسے نہ معلوم کتنے وہاں اسی قسم کی درخواست لے کر آتے تھے اور واپس جاتے تھے، لیکن وہ اور تھے اور یہ اور تھی۔ اس نے افسر کمانڈنگ سے دو بدو اپنے میاں کے بارے میں گفتگو کی اور پھر اس پیرائے میں کہ وہ دنگ رہ گیا، مگر اس نے اس کو صاف جواب دیا۔ مگر یہ کب ماننے والی تھی؟ سر ہو گئی۔
بنگلے کے کنارے سڑک پر ہی اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا، اس کو تنگ کر مارا، اس کے ساتھیوں کو اور دوستوں کو، اس کی میم کو پریشان کر مارا۔ دن رات کا تقاضا تھا اور یہی کہتی تھی کہ یہاں سے نہ ٹلوں گی۔ 15 روز اس کو اسی طرح گزر گئے اور جب اس کا نتیجہ نہ نکلا تو یہ پاگل سی ہو گئی، دیوانہ وار افسر کمانڈنگ پر دوڑتی اور اس کو پکڑ کر اس کی خوشامد کرتی۔ ایک روز اس نے کمانڈنگ کی میم کو پکڑ لیا اور کہا کہ خواہ مجھے کاٹ ڈالو یا مار ڈالو، اب تمہیں نہ چھوڑوں گی۔ دھمکی کو یہ شمار نہ لائی اور اس قدر روئی پیٹی کہ اس میم کا دل موم ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا۔ قصہ مختصر، میم نے اپنے شوہر سے نہ معلوم کس طرح سفارش کر کے ڈاکٹری معائنہ کرا کے امر سنگھ کو برخاست کروا ہی دیا۔ افسر کمانڈنگ اور نیز تمام دوسرے افسروں کی بیویاں جو افسر کمانڈنگ کی بیوی سے ملنے آتی تھیں، سب نے اس کی سفارش کی اور اسی وجہ سے امر سنگھ چھوٹ کر آ گیا۔ یہ قصہ سن کر اس ناتجربے کار پردے میں بیٹھنے والی مگر دلیر لڑکی پر بے حد تعجب ہوا، اور کس قدر اس لڑکی میں استقلال تھا اور کس قدر ہمت تھی اور کس قدر ارادے کی پختگی۔ وہ افسر کمانڈنگ سے یہی کہتی تھی کہ یا تو میرے میاں کو چھوڑ دو اور یا مجھے بھی اس کے ساتھ بھیج دو۔ میں نے امر سنگھ کو مبارکباد دی اور کہا جاؤ اب مزے سے رہو۔ صرف ایک فوٹو کی میں نے درخواست کی اور دونوں میاں بیوی کو کھڑا کر کے ان کا ایک فوٹو لے لیا تاکہ یادگار رہے۔ امر سنگھ چلا گیا لیکن بعد میں وہ عرصے تک بھرتی کا کام کرتا رہا۔ لڑائی ختم ہو گئی اور تمام اسباب جنگ تتر بتر ہو گئے۔ میں نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا۔ اب صرف میرے پاس ان دونوں میاں بیوی کا ایک بوسیدہ سا فوٹو رہ گیا ہے جو اکثر اس شوہر پرست بیوی کی یاد دلاتا ہے۔